بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ مطالعہ پاکستان ڈی اے سیکنڈ ایئر کا جو ہے نا بک، اس میں جو سامنے مطالعہ پاکستان کا پارٹ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، کیسے اس میں کتنے مارکس کا پیپر آنا ہے، آبجیکٹیو سبجیکٹیو کے بارے میں، اور شارٹ کویسچن، ایچ اینڈ ایوری ٹاپک کی ڈیٹیل ہوگی۔ آج کی میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، ساری ویڈیو کو فل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مارکس کے اوپر۔ ایک تو میں بتا دوں کہ اس کا کوڈ چینج ہو گیا، پہلے 211 تھا، اب جین 201 ہو گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس میں مارکس جو ہے، جیسے آپ کو پتا ہے ٹوٹل پیپر 50 نمبر کا ہوتا ہے، اس میں سے 33 نمبر اسلامیات کے ہوتے ہیں اور 17 نمبر جو ہوتے ہیں مطالعہ پاکستان کے۔ اب 17 نمبر کی نا ڈویژن کیسے ہوتی ہے؟ 17 نمبر میں سے 4 ایم سی کیوز آتے ہیں آپ کو، اور پھر آپ کو 8 نمبر کے شارٹ کویسچن، یعنی کہ 6 آئیں گے، 4 کرنے ہوں گے، اس میں چوائس ہوگی۔ ایم سی کیوز میں جیسے آپ کو پتا ہے چوائس نہیں ہوتی، شارٹ کویسچن میں چوائس ہے، 6 آئیں گے، 4 کرنے ہوں گے، 2 نمبر کے، تو 8 نمبر کا یہ ہوگا، اور آپ کو 2 لانگ کویسچن آئیں گے جس میں سے ایک کرنا ہوگا 5 نمبر کا۔ اس طرح یہ آپ کا فل سلیبس ہے جس کی یہ مارکس کی ڈویژن ہے بورڈ کے پیٹرن کے اکارڈنگ۔ اب ہم ٹاپکس کی طرف آتے ہیں۔ یہ 14 ٹاپک ہیں جو آپ کے سلیبس میں ایڈ ہیں: 2 قومی نظریہ، تحریک پاکستان، انڈین نیشنل کانگریس، مسلم لیگ، تقسیم بنگال، مساک لکھنؤ، تحریک خلافت، شودی تحریک، تجاویز دہلی، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات، خطبہ الہ آباد، انتخابات اور قرارداد پاکستان۔ ان 14 ٹاپکس کے بارے میں آگے میں نے بتانا ہے کہ آپ نے ان ٹاپکس میں سے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ پہلے جو ٹاپک ہے نا 2 قومی نظریہ، آپ کو اس کی ڈیٹیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ اس کی یہ ڈیفینیشن 2 کر لیں، ایک 2 قومی نظریے کی اور دوسری نظریہ پاکستان کی۔ کیونکہ زیادہ تر اس میں سے شارٹ کویسچن آتا ہے، لانگ کویسچن اس میں سے نہیں آتا۔ یہ دونوں ڈیفینیشن میں نے دے دی ہیں آسان، تاکہ آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا ایزی ہو جائے۔ اگلا سوال ہے تحریک پاکستان۔ تحریک پاکستان کا میں بڑا مزے کا بتاتی ہوتی ہوں بچوں کو کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ تحریک پاکستان جب آپ نے کرنا ہے سب ٹاپک کر کے اینڈ پہ یہ والا ٹاپک کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تحریک پاکستان ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ نے جتنے آپ کے ٹوٹل جو 12 ٹاپک ہے نا ان کی ڈیٹیل دینی ہے۔ تحریک پاکستان مطلب پاکستان بنانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس بنی، اس کے بعد اس کے رزلٹ میں مسلم لیگ بنی، مسلم لیگ کے بعد کیا ہوا؟ مساک لکھنؤ ہوا، مساک لکھنؤ کے بعد تحریک خلافت ہوئی، پھر یہ بنا۔ یہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ مسلمانوں نے اقدامات ہوئے یا مسلمانوں نے کی، جس کے نتیجے میں پاکستان مسلمانوں نے 14 اگست 1947 کو حاصل کیا۔ آپ نے تحریک پاکستان کا تھوڑا سا یہ بتا کے ڈیٹیل، اور اس کے بعد یہ ٹاپک 1 بائی 1 ہر ٹاپک کی 2 لائنیں لکھتے جائیے گا، آپ کو ایزی 1.5-2 پیج کا یہ سوال تیار ہو جانا ہے، اس لیے یہ سوال اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال، اب میں آتی ہوں آپ لوگوں کو ٹاپکس کے شارٹ کویسچن میں جو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ لانگ میں بھی بینیفیشل ہوگا، شارٹ میں بہت زیادہ ہوگا۔ میں نے کیا کیا ہے، سارے ٹاپکس ہیں، ان کی تشکیل کے یہ ہوئے کب تھے، بنے کب تھی، یہ والی جو ساری تھی تحریکیں، اور ان کو بنایا کس کس نے، بانی کون تھا۔ جیسے انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں، اس کے بانی کون تھے؟ مسٹر اے او ہیوم۔ مسلم لیگ 1906 میں، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک تھے، ایک صدر تھا اور دوسرا سیکرٹری تھا۔ تقسیم بنگال کب ہوئی؟ 1905 میں، کس کے دور میں؟ وائسرے لارڈ کرزن کے دور میں۔ اور یہ ختم کب ہوئی؟ 6 سال کے بعد 1911 میں اس کو یہ ختم ہو گئی تھی۔ مساک لکھنؤ کب ہوا؟ 1916 میں، اس کو پیش کس نے کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ تحریک خلافت کب ہوئی؟ 1919 میں، اس کو علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے اس کو پیش کیا۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس کا ڈیٹیل کی طرف۔ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے اسباب کرنے ہیں 3 اور 3 مقاصد کرنے ہیں۔ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ شارٹ کویسچن میں یہ چیزیں آتی ہیں، کیونکہ اب ہم مطالعہ پاکستان کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، تو شارٹ کویسچن میں نے 3 دے دیے، یہ شارٹ کویسچن کے لیے آپ کے انف ہوں گی۔ اگر آپ کو لانگ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اگر آ جاتا ہے کہ نیشنل کانگریس پر نوٹ لکھیں، تو بڑا ایزی ہو گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل بتائی، اس کا جو بانی ہے اس کا نام بتایا، اس کے اسباب بتائے اور اس کے مقاصد بتا دیا۔ پیٹرن یہ کرنا ہے، سب سے پہلے اسباب بتانے ہیں، وجہ کیا بنی تھی اس کے ہونے کی، اس کے بعد اس کی تشکیل کب ہوئی، بنایا کس نے تھا، اس کے بانی کا نام، اور پھر اس کے مقاصد۔ ایک پیج کا آپ کا ایزیلی لانگ کویسچن ریڈی ہو جانا، تاکہ اگر آپ جو پیپر کو چھوڑ کے آتے ہیں چھوڑنے والے نہ بنے۔ اگر آپ ان ٹاپکس کے اندر 2 لائنیں ایڈ کرتے جائیں گے تو ایزیلی آپ کا 1.5 پیج کا سوال ریڈی ہو جائے گا۔ اس طرح مسلم لیگ ہے، سیم اس کا بھی وہی پیٹرن ہے، اس کے بھی 3 اسباب اور 3 مقاصد میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیے، یہ یاد کر لیجیے گا۔ پیٹرن میں نے سیم رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اگلا ہے تقسیم بنگال۔
اب اس میں پیٹرن ڈفرینٹ ہو گیا. تقسیم بنگال میں سب سے پہلے آپ نے اسباب بتانے ہیں، وجہ کیا بنی تھی تب بنگال کو تقسیم کرنے کی، پھر بنگال کی تقسیم ہوئی کب تھی، وہ میں نے ڈیٹ آپ لوگوں کو شروع میں بتائی ہوئی ہے. اس کے بعد بتانے ہیں کہ جب یہ بنگال کی ہو گئی تو اس کے بعد واقعات کیا ہوئے کہ ہندوؤں نے اس کے اوپر ریئیکشن کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، سارے ملک میں فسادات، دنگے، جس کی وجہ سے حکومت تنگ آ کر کیا کیا کہ انہوں نے اس تقسیم کو ختم کیا اور اس کو تنسیخ بنگال کہتے ہیں، جو 1911 میں ہوئی 6 سال کے بعد. پھر اس کے اثرات کیا ہوئے کہ مسلمانوں میں ہوا کہ تقسیم کہ میں اپنا ملک کی کوشش کرنی. تقسیم بنگال کی وجہ سے مسلمانوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی 1906 میں. اس کے بعد آتے ہیں وثاق لکھنؤ کی طرف. وثاق لکھنؤ کے بھی آپ نے اسباب بتانے ہیں. اس کا یہ والا ٹاپک میں نے اسباب 3 بتائے ہیں. رینڈ پہ بتایا ہوا ہے کہ قائد اس تحریک کے بعد ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے. یہ بہت اہم شارٹ کویسچن ہے، اس کے آپ نے نکات بھی یاد کر لینے. وثاق لکھنؤ کے جو اہم ہے آپ کی بکس کے وغیرہ پہ، جہاں پہ آپ کو 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جہاں سے بک سے ملے، کم از کم 5 اور 7 کو نکات اسے کر لیجیے گا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ہمارا ٹاپک تحریک خلافت. اٹس ویری 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 امپورٹنٹ، بہت اہم سوال ہے. آپ نے اس کے اسباب میں، اس کے پس منظر میں بتانا ہے کہ برطانیہ اور جرمنی کی پہلے جنگ عظیم ہوئی تھی، جس میں کیا ہوا تھا کہ جرمنی کو شکست ہو گئی تھی. اب برطانیہ نے کیا کیا، جرمنی کو تو رگڑا لگایا، ان کو تو پیسا ہی پیسا، اور ساتھ ان ممالک کو بھی رگڑا لگایا جنہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا. جرمنی کا ساتھ دینے والا بھی ایک ملک ترکی بھی تھا. اب ترکی کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی جو ابھی تک چلی آ رہی، جیسے خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانیہ چلی آ رہی تھی. مسلمان اس کا بہت احترام کرتے تھے. پھر خانہ کعبہ، مکہ مدینہ منورہ، یہ سارے مقامات مقدسہ ترکی کے انڈر تھے. ترکی کی حدود میں کافی سارے ممالک، اسلامی ممالک آتے تھے. مسلمان ترکی کا بہت احترام کرتے تھے. اب مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ برطانیہ ترکی کی یہ چیزوں پر جب حملہ کرے تو یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کو اپنے کنٹرول میں لے لے اور یہ کر لے. تو برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بچانے، مقامات مقدسہ کو تحفظ کے لیے، یہ میں نے 3 مقاصد بتائے ہیں، یہ یاد کر لیجیے گا. یہ بہت 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 زیادہ اہم ہے. وہ تینوں اس لیے لکھ دیے کہ آپ لوگوں کو یاد کرنا فائدہ مند ہو. یہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس تحریک کا کہ کوشش کی کہ بچانے کے لیے 1919 میں تحریک کی بنیاد رکھی. علی برادران نے، مسلمانوں نے پورے ملک میں تحریکیں چلائیں. گاندھی بھی اس میں شامل ہو گیا. مسلمانوں نے اس کو اس کا لیڈر بنا دیا خلافت کا. اس نے جب دیکھا کہ یہ تحریک اپنے پیک پر پہنچ رہی ہے، اس بندے نے کیا کیا کہ ایک علاقے میں واقعہ چوری چرا ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کیا اثرات میں یہ چیز بھی ایڈ کر لیں کہ ہندو مسلمانوں کے سگے نہیں تھے. مسلمانوں کو احساس ہوا کہ میں کبھی بھی اپنی ایفرٹس خود کرنے چاہیے، ہندوؤں پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. تحریک ہجرت کو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا، جو تحریک خلافت کے دوران ہی چلی تھی، جس میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں ہندوستان کو دارالحرب یعنی جنگ کا گھر قرار دے کر یہاں سے ہجرت کر لی تھی. یہ شارٹ کویسچن میں آتا ہے، اس لیے میں نے ایڈ کر دیا. شدی تحریک بھی شارٹ کویسچن میں آتا ہے، جس میں مسلمانوں کو، ہندوؤں کو دوبارہ زبردستی ہندو بنانے کے لیے یہ بنائی گئی تھی تحریک، جس کو دیانند سرسوتی نے شروع کی تھی. یہ میں نے یہاں پہ شارٹ کویسچن میں ایڈ کر دیا، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا. اب ہم آتے ہیں موضوعات میں جو باقی ٹاپکس رہ گئے ہیں. تجاویز دہلی، نہرو رپورٹ، قدم شدہ نکات، خطبہ الہ آباد، انتخابات، قرارداد پاکستان، میں نے سب کے تشکیل اور ان کے بانی کے لکھ دیے. اب یہ یہاں پہ ہے کہ انتخابات میں میں نے یہاں پہ بانی تو نہیں تھا. ظاہر بات ہے کانگریس نے کہ انتخابات ہوئے تھے 1937 میں، جس میں کانگریس کو زیادہ تعداد میں اکثریت حاصل ہوئی تھی اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، ان کے پاس اقتدار چلا گیا تھا. اور لیکن یہ اقتدار ختم ہوا تھا 1939 میں. 2 سال کے بعد تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس دن 22 دسمبر کو یوم نجات منایا جائے. اینڈ پہ ہمارا ایک ٹاپک رہ جاتا ہے تجاویز دہلی، جس میں ڈیٹیل ٹاپک یہ سن لیں غور سے. یہ میں نے سارے ٹاپکس کا بتایا کہ آپ نے ان کو اگر لانگ کویسچن میں آ جائے تو کیسے کرنا ہے. سب ٹاپکس کے 3 اسباب کر لیں. آگے ان کے نکات ہیں. تجاویز دہلی، نہرو رپورٹ دونوں کے ساتھ ساتھ نکات ہیں، لیکن قائد اعظم کو 14 نکات ہیں، 14 کے 14 ہی کرنے پڑیں گے. خطبہ الہ آباد کے 5 نکات ہیں، کرنے پڑیں گے. قائد پاکستان کے پوائنٹ کرنے پڑیں گے اور اہمیت ساتھ کرنی پڑے گی. اور یہ جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر رد عمل یعنی ریئیکشن بھی کرنا ہے. تجاویز دہلی مسلمانوں نے پیش کی تو ہندوؤں کا رد عمل، نہرو رپورٹ ہندوؤں نے پیش کی تو مسلمانوں کا رد عمل. باقی تینوں جو تھے مسلمانوں نے پیش کیے تو اس کے اوپر ہندوؤں کا رد عمل کیسا تھا. ظاہر بات ہے برا ہی رد عمل ہوتا ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا. یہ ایک ایک پوائنٹ آپ کر لیجیے گا. انتخابات میں یہ بہت اہم سوال ہے، اس میں مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کیے. مسلمانوں کو گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی، وندے ماترم گانا ترانہ پڑھنے پر مجبور کیا جاتا تھا، ہندو تعلیم دی جاتی تھی، زبردستی مسلمان ہندو بنایا جاتا تھا. اس طرح کے 10 مظالم، بہت ایزی ٹاپک ہے. یہ 10 نکات کر لیجیے گا، یہ آپ کا لانگ کویسچن تیار ہو جائے گا.
یہ تھی یہ سوالوں کی ڈیٹیل. اہم سوال سارے ہوتے ہیں. یہ میں نے جیسے بتایا مسلمانوں پر ظالم، قسم کے 14 نکات ہو گئے، پھر کیا نام ہے وہ والا ٹاپک ہے آپ کا تحریک خلافت ہو گیا. یہ بڑے اہم ٹاپکس ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا. یہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ فائدہ مند ہوگا. جو میں نے ڈیٹس بتائی ہیں، بانی کے نام بتائے ہیں، مقاصد جو تھوڑے سے ایڈ کیے ہیں، یہ چیزیں دو قومی نظریہ، نظریہ پاکستان، تحریک ہجرت، تحریک جدید تحریک، یہ سارے شارٹ کوسچن اچھی طرح کر لیے.